بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر میں دنیا فلم کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو اس کا بیشتر حصہ ایک ہی شخصیت کا احاطہ کرے گا اور وہ شخصیت ہے دلیپ کمار کی۔ 1943 تک یوسف خان کے نام سے پہچانی جانے والی شخصیت گزشتہ 45 برسوں سے دلیپ کمار کے نام کا روپ دھار کر بر صغیر میں افسانوی کردار اختیار کر چکی ہے اور لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے۔ دلیپ کمار نے ایک عرصہ پہلے فن، شخصیت اور مقبولیت کا جو سفر روز اول سے شروع کیا تھا وہ آج بھی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جاری ہے۔ دلیپ کا فن اور شخصیت دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ فن اور فنکار اگر سچا ہے تو لازوال اور ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ دلیپ کمار کی اصل پہچان تو فلمی دنیا ہی ہے، لیکن بر صغیر کی اس ممتاز اور قداور شخصیت کی زندگی کے دیگر پہلو بھی ہیں جنہیں جاننے کے لیے علمی، ادبی، ثقافتی اور سماجی حلقوں سے شناسائی ضروری ہے۔ پشاور میں جنم لینے والے یوسف خان اپنی عرفیت دلیپ کمار کے ساتھ پاکستان تشریف لائے ہیں۔ ان کی آمد ایک نیک مقصد کے لیے ہے اور انسانی جذبوں کے ان پاکیزہ رشتوں کے لیے ہے جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلیپ کمار کو اپنی رحمتوں سے جس عزت، شہرت، دولت اور مقبولیت سے نوازا ہے، دلیپ کمار اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان تمام نعمتوں کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی شخصیت بر صغیر کی منفرد شخصیت ہے اور وہ شخصیت ہے دلیپ کمار کی، جو آج اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے دلیپ کمار صاحب کو پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے کراچی اسٹوڈیوز میں آنے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ پشاور جو آپ کا آبائی وطن ہے، جس کی گلیوں میں آپ نے جنم لیا، آپ کا بچپن وہاں پروان چڑھا اور آپ کے دل میں فن کی وہ جوت پشاور میں جلی کہ جس نے بعد میں آپ کو دلیپ کمار بنایا۔ تو آپ جب وہاں پہنچے، کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں آدمی زندگی پر بھلا نہیں سکتا، وہ ہمیشہ انسان کے ذہن اور دل کے کسی نہ کسی گوشے میں چھپی رہتی ہے۔ آپ پشاور پہنچے، آپ ان گلیوں میں گئے جہاں آپ نے بچپن گزارا تھا۔ یہ بتائیے کہ یوسف خان جب پشاور پہنچا تو کیا جذبات، کیا احساسات؟ اپنے سوال کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا منیر میاں، لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہیں گے نا لوگ۔ بچپن کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ جو ناطے رشتے ہوتے ہیں اور وہ تجربات ہوتے ہیں، جب آدمی ایک کوپل کو لے کے دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیسے بنی ہوگی اور کس طرح سے اس کی ساخت ہوئی، جب بادل کو لہراتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اور ماں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا، سورج کیسے نکلتا ہے اور جب ڈوب جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے۔ میرے پشاور کی زندگی ایسی یادوں سے وابستہ ہے اور 12 میرے خیال 12 برس کی عمر تک آنا جانا رہا، آمد و رفت رہی، اور وہ مقام، وہ دالان، وہ گھر، وہ گلیاں جو اس وقت بڑی کشادہ لگتی تھیں، اب گیا میں تو مختصر سی ہو گئی۔ کچھ تو دکانیں اور چھابڑی والے آگے بڑھائے ہیں اور کچھ بچپن کے تخمینے میرے خیال سے صحیح نہیں تھے۔ تو گھر دیکھا، چھوٹا سا دروازہ، اس پر ساتھ میں کنواں سا تھا چھوٹا سا، اس کو معلوم نہیں کیوں ڈھاک کیا انہوں نے، اور زینے میں ایک چھوٹا سا غار تھا۔ تو اماں کہتی تھی کہ جب عیدی کے پیسے ملتے تھے کہ ان کو جمع کیا کر، تو میں اس غار میں پیسے رکھ دیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ پیسے کو اگر رکھ دو تو وہ خود جمع ہوتا رہتا،
اور کئی دنوں کے بعد جب نکالوں تو اتنے کے اتنی نکلے، میں وہاں سے کہوں کہ یہ تو جمع ہوئی نہیں تو رینے کے غار کو میں نے دیکھا وہ بند کر دیا گیا. اور وہ جو احساس ہیں وہ لفظوں میں ان کو آدمی ڈھال نہیں سکتا. وہ حسیات سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسے جذبات ہیں جو کہ ناقابل بیان ہیں اور بڑے بنیادی ہیں. اور جو کچھ میں نے محسوس کیا، میں نے ایسے ہی یوں سمجھا کہ جیسے اپنی زندگی کی تاریخ کے بہت سے ورقے جو تھے وہ پلٹ کے میں واپس وہیں آ گیا اور احساس ہوا کہ جیسے کل ہی کی تو بات ہے. اس لیے جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کب گئے تھے یہاں سے، تو میں نے کہا کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا، میں تو یہیں پشاور میں تھا اور اب بھی ہوں. یادیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ حسن اور اس کا سحر جو تھا وہ اب بھی میرے ذہن پر حاوی ہے. تو جو پرانے دوست رشتے دار ملے، بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، پہچانا انہوں نے آپ کو؟ دلیپ کمار کو تو پہچانتے ہیں لوگ، یوسف خان کی بات کریں، لیکن یوسف کو بھی پہچانا بہت پرتفاق خیر مقدم ہوا. اور ویسے اندرونی طور سے میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا اہل تو ہوں نہیں، اتنی شفقت اور اتنی محبت لوگ کیسے دے رہے ہیں. پھر بھی بھائی جو تھے وہ اب ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہونے آئے، مجھ سے کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے. اب ان کے بچے اور بچوں کے بھی بچے تو ماشاءاللہ ایک کنبہ جو تھا وہ پوری ڈائنیسٹی بن گئی ہے. اور شہر میں بھی کافی ترقی کی. ہم لوگ ویسے دہقان لوگ تھے لیکن اب تو انڈسٹریز بھی آ گئی ہیں، پھیل رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور ایک تجدید ملاقات سب سے ہوئی، وہ جو کہ تھے اور وہ جو نہیں تھے اور نئے آئے ہیں ان سے بھی میں نے کہا کہ سب کی تصویریں الگ الگ، خاندان کے نام الگ الگ کہ تاکہ خلط ملط نہ ہو جائیں. اور کئی یہاں میں بچپن کی تصویریں مجھے ملی جو بڑی نایاب تھی. میری والدہ کی ایک تصویر ملی، وہ میرے کوئی رشتے کے کوئی بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے ہجوم میں سے کسی طرح سے وہ جیپ پر چڑھا ہے، وہ سپاہی ان کو روک رہے تھے. ان کے ہاتھ میں نے چھوٹی سی تصویر دیکھی، وہ میری والدہ کی تصویر تھی. میں نے لپک کے اس سے لے لی لیکن بعد میں ان سے ملاقات نہیں ہو پائی. تو بھائیوں نے اور رشتے داروں نے کہا تو ہوگا کہ یوسف تم ایسے گئے کہ پلٹ کر ہی نہ آئے. نہیں، ایسا کوئی شکوہ گیلا تو کرنے والے وہ لوگ ہیں نہیں. بس آگے انہوں نے کہا یہ میرے بھائی جو تھے وہ ایک کہنے لگے دس از دی ریٹرن آف دا نیٹو. شہر تو اندرونی طور سے ویسے ہی ہے جیسے آپ کے زمانے. ہاں، باقی لوگ اس دن سڑکوں میں بھرے ہوئے تھے، جھنڈیاں ونڈیاں لگائی ہوئی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ کسی کوئی خواب ہے جو دیکھ رہا ہوں. باقی آپ سے اکثر جب بھی کبھی بات ہوتی تھی کرکٹ کے میدان میں تو آپ کہا کرتے تھے کہ پشاور جانا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے جو پورا ہونا ہوگا. اور تمنا میری یہی ہے کہ کسی بامقصد کام کے لیے جاؤں، کوئی رفاہی چیز ہو جو وہاں پر رہ جائے. اور کوشش کرتا رہا. اچھا ہوا کہ فاطمیت فاؤنڈیشن نے وہاں پر ایک بلڈ ٹرانسفیوژن کا سینٹر کھولا. بڑا جامع قسم کا سینٹر ہوگا وہ اور رفاہ عام کا ہوگا. مجھے خوشی یہ ہوئی کہ
ایک رفائی ادارہ کھل گیا جس سے کہ عوام مستفید ہو رہے ہیں. بلڈ کا انسٹیٹیوشن وہاں پہ ہو رہا ہے. اس بار فلموں میں کردار نگاری اور جذبات نگاری کا جب بھی ذکر آئے گا تو آپ کا نام سر فہرست ہے. آپ کی ہر فلم ایک عام فلم بھی سے لے کر فلمی نقادوں تک کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نیا تجربہ ہوتی ہے. تو یہ فن میں ڈوب کر کردار نگاری کیسے آپ نے حاصل کی؟ میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ کیا قصہ کیا ہے. فن میں ڈوبنا اور اس میں انٹینسٹی اور سٹائل اور اسکول آف ایکٹنگ اس طرح کے نام ہم نے سنے، لیکن کبھی کسی انسٹیٹیوشن میں چونکہ تعلیم حاصل نہیں کی اس سلسلے میں تو کم پکچریں دیکھتا تھا میں، بلکہ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو جب فلم میں آئے اسکول میں انگریزی فلمیں دکھاتے تھے مہینے میں ایک کوئی اچھی فلم، تو ان لوگوں کی اداکاری دیکھ کر ان کی روانی اور آسانی اور وہ اتار چڑھاؤ. پال میونی اس زمانے میں ایک بہت مشہور ایکٹر تھے، میرے فیوریٹ رہے ہیں پال میونی، جین اسٹیورٹ اور گیری کوپرا، بیٹی ڈیوس، انگرڈ برگمن. تو ان لوگوں کے پکچر دیکھا کرتا تھا میں، اور دیکھتا بھی یوں تھا کہ ایک دن نہیں، ایک دن 3:30، پھر اسی دن 6:30، پھر اسی دن 9:30، پھر دوسرے دن 3:30، 6:30، 9:30. ایسے بھی ہوا کہ 7 دن تک، 8 دن تک میں نے ہر شو میں دیکھا کرتا تھا جب وقت ملے، تاکہ پہلے تو شروع میں آدمی کہانی میں بہہ جاتا، اس کے اثر میں بہہ جاتا، پھر آہستہ آہستہ اس میں جائزہ لینے کی کچھ مہلت ملتی ہے کہ کر کیا رہا ہے. اور میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں. اور ایک ہی سبق تھا، وہ یہ کہ جو فکشنل پروپوزیشن ہے اس کو ہم منظور کریں پہلے اندرونی طور سے، کہ یہ جو ہے ماں ہے اور یہ دم توڑ رہی ہے. اب جب تک فکشن، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ماں ہے نہیں، کوئی عورت بھی ہوگی وہ ماں نہیں ہوگی، اور نہ وہ دم توڑ رہی ہے. تو لاجک تو آپ کے خلاف ہے، فیکٹس بھی آپ کے خلاف ہیں، اور آپ استعمال کر رہے ہیں اپنا ذہن تو حقیقت کو قبول کرتا ہے. اٹ کیناٹ ٹیک ہائپوتھیٹیکل پروپوزیشن. تو ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، نہ یہ ماں ہے، نہ یہ محبوبہ ہے، نہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، جانے والی نہیں ہے، یہ تو میک اپ اتار کے گھر چلی جائے گی، پھر گھر میں جانے میں کیا ہوگا، پھر صبح واپس شوٹنگ پر یہ ملے گی، پھر اگلے ہفتے اس کے ساتھ کسی اور پکچر میں شوٹنگ ہو رہی ہے کہ کسی اور آرٹسٹ کی شوٹنگ ہوگی. یہ کیا جدائی کا ڈھونگ ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا پہلے تو، کہ اس کو کیسے ورک کم کیا جائے، جبکہ حقیقت جو ہے وہ پروپوزیشن، جو فکشنل پروپوزیشن ہمارے سامنے جو دی جا رہی وہ اس کے بالکل برعکس اور اس کے خلاف سے. کم از کم میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. ہر آرٹسٹ کے لیے میرے خیال سے الگ الگ ان کا اپروچ ہوتا ہے، الگ الگ ان کے پرابلمز ہوتے ہیں. میرے لیے سب سے بڑا پرابلم یہی تھا. تو کہ اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے آپ مطمئن کریں گے یا اس سے اتفاق کریں گے جو کہ جس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ اس قدر جذبات نگاری کریں. اندر ایک زبردست پروٹیسٹ اور ہنگامہ اندرونی طور سے، دل مانتا ہی نہیں ہے، اور اس کھینچا تانی کی وجہ سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور انسان اپنی حسیات پر قابو نہیں رکھتا. تو آئنسٹائن کی چانسلر میں نے دیکھا ایگزیکٹلی وہی ایشو انہوں نے پروپوز کیا کہ کیسے ان کا ذہن مانے گا جبکہ ایک چیز میں حقیقت نہیں ہے.
اور نہ وہ جدائی ہے، نہ وہ کسی کی موت ہے، نہ غصے کا کوئی ایسی کیفیت ہے، نہ کسی نے اتنا نقصان پہنچایا ہے، نہ اتنی کانفلکٹ ہے. ہاؤ ڈو یو اوور کم دیٹ؟ اور اس میں لکھا تھا کہ اچھا یہ مان لو کہ نہیں ہے، کیونکہ ذہن اس کے لیے مخالفت کرتا ہے. تو پہلے ذہن کو سمجھاؤ کہ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ مر نہیں رہی، نہ یہ مرے گی. میری ماں سے بڑی بالکل مختلف، اس کی عادات بھی مختلف ہیں. میری ماں بڑی اعلیٰ اور عرفہ تھی، بہت اونچی تھی، یہ ہرگز میری ماں نہیں. تو اندر سکون ہو جاتا. دیر از پیس ان سائڈ کہ حقیقت میں نہیں. اگر یہ میری ماں ہوتی تو دیکھیے، اف یو جسٹ پلے ود دیٹ ورڈ، اف، اگر یہ میری ماں ہوتی تو. اپنی ٹریننگ کے جو اولی مراحل ہیں اس میں یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں میں. if it was my mother, and then concentrate on it, because I don't think there is anything like acting in a carefree manner. ہاں carefree scenes ہو تو الگ، لیکن جو مومنٹس انٹینسٹی کے ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ وی ایکسیپٹ دیٹ. اور آپ کو آہستہ آہستہ منظر چینج ہو جائے گا، آپ کے اندر الگ وہ تربے جن کو کہتے ہیں وہ تار جھنجھنائیں گے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہوگی which leads you on, hold on to that. پھر آہستہ آہستہ وہ فیکچوئل حالات پر آٹو سجیسشن سے فکشنل پروپوزیشن جو ہے اس کو ذہن ایکسیپٹ کرتا ہے اور نروس سسٹم پہ اس کو رسپونڈ کرنے لگتا ہے. یہ کچھ ٹریننگ وغیرہ نہیں تھی. آئی جسٹ ٹرائی ٹو ورک ایز ہارڈ ایز از پاسبل. جتنا ہو سکے اس پر محنت کرنا، سوچنا. زیادہ تر اسٹرگل اندرونی تھی، بیرونی نہیں تھی کہ یوں منہ بناؤ اور بال رکھو اور یہ اسٹائل کچھ رکھو، وہ بیکار ہوتی تھی. یہ اندازہ آپ نے ابتدا سے ہی اپنایا جب آپ دل میں اداکاری کا شوق آیا؟ شروع سے فلموں میں آپ نے یہ لاجک اختیار کی؟ آپ کئی دن تو ایسے ہی الجھے رہے نا اس معاملے. پھر سوچا کہ اس کا یہ ایک حل ہے. آئی ٹرائی ٹو ریڈ دی ماسٹرز. پڈافکن ہے، اسٹینسلوسکی ہے، دین دیر از اے لیڈی، ان کا نام میں بھولتا ہوں، سر ورک ان کا بہت اچھا یاد ہے مجھے آج بھی. دیر از نتھنگ لائک سچ ایز گریٹ ایکٹرز اور گریٹ ایکٹنگ. دیر از نتھنگ such as great actors or great acting. There is but only good actors and good acting. And so we must disabuse our minds. جو کہتے ہیں کہ اپنے وقت کا لیجنڈ، اور یہ سب ایک اسٹوڈنٹ ایکٹر کو اپنے ذہن سے باتیں نکال دینی چاہیے. اچھا، آپ نے رومانی فلموں میں بھی کام کیا، ڈاکو بھی آپ بنے کچھ فلموں میں. آج کل کی جو فلمیں ہیں تشدد والی، ان میں آپ باس کا، سیکریٹ گینگ کے باس کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. ان سب میں یہی آپ اپنے سامنے ذہن میں رکھتے ہیں؟ اب کیا ہے کہ ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ جب آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر اتنی دقت نہیں ہوتی ہے. کوئی فکشنل کوئی پوزیشن اگر انسان محسوس نہ کرے کہ میں یہ نہیں ہوں، یہ سچویشن اللاجیکل ہے، تو دقت ہوتی ہے اس میں. لیکن اگر وہ لاجک کے دائرے میں آ جائے تو انسان اس کو پھر اپنانے کی کوشش کرتا ہے. باقی جو ٹیکنیک ہے، کچھ اپنے آپ پریزنٹیشن کی، وائس کنٹرول اور یہ چیزیں جو ہیں، اس کے لیے تو آج کل بہت ایڈوانس اسٹڈیز ہیں. لوگ لڑکے انسٹیٹیوشن جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے ایکٹر ہیں ہندوستان میں جو انسٹیٹیوشن سے ڈگری یافتہ ہیں یا تعلیم حاصل کی انہوں نے اس میں کہ کس طرح سے اپروچ کیا جائے، اور بڑے اچھے ایکٹر بھی ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں. لیکن جو موجودہ میں جو کام کرتا ہوں، اس کام کی بنیاد وہی ہے ٹو سمپلیفائی میٹرز. تو الیبوریٹ، وہ زیادہ الیبوریٹ نہیں کریں. جو اگر سچویشن ہے وہ چاہے کتنی ہی کمپلیکس ہو کرتے، اس کو سمپلیفائی کر کے آپ اس کے ایک نقطے میں اس کو ریڈیوس کر دیجیے. اینڈ ٹیک اٹ لائک اے کیپسول اور اے پل. Yes, this is the situation, I react to it. پھر اس میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے وہ جتنا نیچرل ہو سکے اتنا رکھیں. ڈیفیکلٹی تب ہوتی جب کہ اپنی پرسنالٹی سے، جیسے میری ایک ذاتی پرسنالٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دی انر کیمسٹری آف اے پرسنالٹی،
اس پرسنالٹی کے دائرے سے باہر جب جاتا ہے ایکٹر تو اس کا امتحان ہوتا ہے. دیٹ از دا ریئل ٹیسٹ آف ہز ایبلٹیز. کیونکہ میں دہقان تو ہوں نہیں، لیکن جو سب گنگا جمنا کا ایک دہقان کا ہے کہ کیسے وہ کرے گا، ہر چیز میں چلائے گا، زور سے بات کرے گا، اور اس کا غصہ اور اس کی تندی، اور اس کے برخلاف دیوداس پہ کہ انٹروورشن کی اٹس اے ٹیکسٹ بک ان انٹروورشن. دونوں مختلف کردار. جی ہاں. اور یہ تقریباً تینوں فلم میں ایک دفعہ ایک ساتھی کر رہا تھا. دیوداس ایک طرف اور گنگا جمنا اور مغل اعظم، تو تینوں الگ الگ تھے. وہ جو الگ پرسنالٹیز کا ڈپکشن ہے وہاں انسان کو اپنی ذاتی پرسنالٹی well, let's put it in an English idiom that you have to divorce your personal personality. You have to divorce your personal personality اور اپنے اندر وہ خواص پیدا کیجئے جو کہ اس پرسنالٹی کے ہیں. وہ شہزادہ سلیم اور وہ مغلیہ شاہانہ تمکنت اور اس طرح کی چال ایلین ہے. مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے یہ. کس طرح سے بات کرتے تھے کہ لے جاؤ یہ دفتر بے معنی، یہاں کوئی اکبر اعظم کا ولی عہد نہیں. اور صبر میں کروں جس کی دنیا ویران کر دی گئی، اور صبر وہ نہ کریں جن کے صرف شوق بادشاہت کو ٹھیس لگی. اب اس میں اور دیوداس میں بہت فرق ہے. یہ الگ الگ قسم کے اسٹائلز ہیں. تو اس طرح کی اسٹائلز میں کردار نگاری کرنے میں کیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایکٹر کلٹیویٹس ہمسیلف، وہ اپنے آپ کو کلٹیویٹ کرتا ہے. یہ مشق ہے، یہ اس کی ریاضت ہے کہ وہ اپنے کردار سے ہٹ کے کرے. لیکن جتنا ہم سمجھتے تھے اتنا میٹیریل پھر ہمیں ملا نہیں. لٹریچر نوز ڈائیو کر گیا، اور مکانیں بن گئیں، سڑکیں بن گئی، ہوائی جہاز آ گئے، ٹیلی ویژن آ گیا، کمپیوٹرز آ گئے، انڈسٹری آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی. لیکن جہاں تک کہ لٹریچر اور کریٹیو میٹیریل جو کہ ہمارا را میٹیریل تو لٹریچر ہے، اس کا فقدان ہے. اور اس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آج کل آپ یہ کام کرتے ہیں، اس میں بھی چننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ فلم شکتی ہے، یہ نسبتاً بہتر ہے، یہ دنیا ہے، یہ نسبتاً بہتر ہے. تو اس طرح کی تھیمز آدمی جو اچھی ملیں میں کر لیتا ہوں. زیادہ ایکسپوجر کا مجھے نہ شوق پہلے سے رہا، نہ اب بھی نہیں.